علم برا ہونا چاہیے نا سوال کے ساتھ، پھر بات سمجھ جاتی ہے. اول تو آدم علیہ السلام سوال کریں، پوچھا ہے کہ توبہ کا سفر نیچے شروع ہوا ہے آ کے، وہاں توبہ کو مضمون ہی نہیں ہے. جنت میں توبہ نہیں ہوتی، وہی جنت ہے. توبہ ہوتی جنت کے بعد. توبہ کا مطلب یہ ہے جنت سے آپ باہر، کہ جنت میں داخل ہو جائیں تو الحمدللہ ہوتی ہے، سوا نہیں ہوتی. استغفر اللہ جنت سے باہر. اور جب آپ شامل ہو جائیں جنت میں پہنچ جائیں تب. اور تو آدم علیہ السلام کو توبہ کا جو اصلاح علم دیا گیا، علم تو دے چکا تھا نا لمحے پہلے، استعمال جہاں سے آگے ہوا خیر بات. دوسرے اس میں پہلا بندہ ہے تو منظوری ہے ساری، ہر چیز منظور ہے. انقرار بھی منظور ہے، اقرار بھی منظور ہے، جب تخلیق عمل ہی ہے منظوری. دوسرے آدم علیہ السلام کے تخلیق سے پہلے اللہ کی نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. ابھی واقعہ جنت کا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے تو اس کساد ہی ہوگا اور ہم پھر صفی بیان کرتے ہیں. تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. گویا کہ پروگرام کے مطابق آدم علیہ السلام کا عمل اور فنکشن زمین پر ہی تھا. خلیفہ پھر جنت دینا چاہیے تھا نا، خلیفہ جہاں ہے. اور تخلیق کا مدعا یہی ہے کہ زمین ہی کا سفر ہے، اور حضور پاک کی سچی فاوری زمین ہی کے سفر میں ہے. سارے آسمانی واقعات زمین پر ہی ہوتے ہیں. سارے آسمانی واقعات پھر اللہ تعالیٰ کا جو پہچان عرفان صداقتیں جنت میں تصحیح تھی، سارا یہاں کا ہوتا ہے. تو گویا کہ عین منشا کے مطابق توبہ کا سفر جہاں ہے سارا منظور ہو، تب بھی ایک رات مجلس کے بعد وہاں جانا ہے جنت میں جہاں سے آیا ہے. اور اس میں کوئی بھی سزا نہیں ہے. سفر عین مطابق ہوا، پروگرام کے مطابق جہاں پر ہے، اور پروگرام کے مطابق استغفار ہوا. پروگرام کے مطابق جو ہے حضور پاک میں تشریف آوری، پروگرام کے مطابق سب کا رجوع اللہ کی طرف، اور پروگرام کے مطابق جنت میں جانا. تو یہ اس میں تو کوئی سوال نہیں ہے، بالکل پروگرام کے مطابق صحیح چل رہا. زمین کے خلیفہ زمین پر ہی آگے خلافت سے رہیں گے. ہاں خلیفہ کی ابتدا استغفار سے ہوتی ہے، چلو اچھی بات ہے. استغفار قبول ہو جائے تو ابتدائی مقام ہے جہاں پر حضور پاک کی تشریف آوری. یہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے کہ وہ گناہ تھا، پہلا گناہ تھا یا کیا تھا، زمین پر آنے کا واقعہ کیا ہے، جنت سے نکلنے کا واقعہ کیا ہے. جیسے بیان ہوا ایسے ہی کہا گیا درخت کے قریب مت جاؤ، کیا ہو گیا یہاں پر تشریف لائے. جنت اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے یہ اللہ بہتر جانتا. جنت جو ہے وہ یہیں سے سفر شروع ہو جاتا ہے. جنت کی حد سے سرحد زمین سے کوئی ملی ہوئی ہے. زمین سے ملی ہوئی کا امکان جو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سجدہ جو ہے نا یہ آپ کے مسجود سے ملا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کا پیشانی سر سجدے میں ہو تو بات مسجود تک جاتی ہے، خدا تک جاتی ہے نا. تو گویا کہ عبادت جہاں ہوتی ہے اور منظوری وہاں ہوتی ہے. جہاں اور وہاں میرے پہلے کوئی بھی نہیں ہے، جہاں وہاں ایک ہی ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں فوری طور پر. تم دعا مانگ ہم منظور کرتے ہیں. دعا اور منظوری اور مانگنے والا اور دعا منظور کرنے والا قریب قریب رہتے ہیں.
اس لیے یہ زمین اور وہ آسمان ایک ہی زمین ہے، ایک ہی آسمان. آسمان سے یہ زمین آسمان ہے، زمین سے وہ آسمان آسمان ہے. اس لیے کچھ نہیں آپ کہتے سے ایک بات کیا ہے. تو اللہ کی مقام ہے کہ اللہ جو ہے وہ ماننے والوں کے یہاں قریب ہے، اتنا قریب ہے، بہت قریب ہے. تو یہ زمین آسمان سے بعض اوقات بلند ہو جاتی ہے. آج جس زمین پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں پھر وہ آسمان ہی آسمان. اس لیے یہ پڑھنے والی بات ہے کہ اس سے کیا چل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو اس بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کا اپنا گھر زمین پر ہے تو اللہ خود کہتے ہیں بیت اللہ. تو اللہ گھر اگر زمین پر ہو تو پھر آسمان کیسے کہتے ہو؟ بیت اللہ اس کا نام ہی ہے. جسے اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر جو ہے یہ زمین پر ہے. ایک تو زمین پر 3 گھر ہے اللہ کے. ایک تو بیت اللہ شریف، ایک لامکان. لامکان کہاں ہوتا ہے؟ ہر جگہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز جو نہ ہو وہ ہے. لامکان میں اللہ رہتا ہے. لامکان کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک خیال جاتا ہے وہ لامکان ہی لامکان ہے. اب آتے میرے سب اللہ کی سرحد وہاں تک لامکان بارہ تس. تیسرا جو ہے وہ مومن کے دل میں رہتا ہے. جہاں مومن ہے وہاں عرش ہے، یعنی کہ قلب المومن عرش اللہ. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. کہ زمین میں مومن کا ہونا اللہ تعالیٰ کے عرش کا ہونا ہو سکتا ہے. اور آسمانوں میں اللہ ہے، ادھر اس کا زمین پر ہے. زمینی آسمانوں پہ کدھر جا سکتا ہے؟ لامکان میں زمین بھی شامل ہو سکتی ہے. لامکان وہاں بھی نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ سارا واقعہ مربوط ہے. دعا مانگنے والے ادھر ہوتے ہیں، جسے آپ دعا مانگتے ہو رب ادھر ہے جو رزق یہاں ہے. کیا سمجھے آپ بات؟ کیونکہ رب ادھر ہے تو رزق ادھر ہے، تو شاید رزق بتانے والا رازق بھی ادھر ہی ہو. نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے آپ، کہنا نہیں چاہیے. مگر رزق کے ساتھ رازق کا تعلق ساتھ ساتھ ہوگا. ایسے ہوتے تو صفات جہاں ہے ذات وہاں ہے. صفات و ذات شاید کسی ہو جن سے لے جا سکتا ہے. اور پیغمبر جہاں ہے، پیغمبر بنانے والی ذات وہاں ہے. پتہ نہیں جہاں وہاں ایک ہی ہو. موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی ہے، بات کرنے والا وہی کہیں نہ ہو، اگر بھی آپ کے دل کے ساتھ ہی نہ ہو. اس لیے ان باتوں کو آپ کو نہ سوچا کرو کہ اللہ کہاں ہے. جو غالباً جہاں اس کی ذات ہے نہیں اللہ ہے. اللہ ذات نہیں ہے آپ کے ساتھ ہے، ذات کے طور پر آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ بات سمجھ، آپ کے ساتھ صفات ذات آپ کی سمجھ سے پار ہے. وجود ذات کیا ہے؟ ذات اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن تم نے کیا سمجھ کرنا ہے ذات کا؟ صفات کے ذریعے. ہم جو نہیں کر سکتے لیجیے. اس لیے آپ کے لیے ذات نہ، جہاں کی ذات ہونے کا گمان آ جائے کہ یہ ذات اللہ ہے وہاں سے بھاگ جاؤ. ذات نہیں، یعنی کہ آپ کی سمجھ میں ذات میں کہتا کوئی چیز آ جائے بھاگ جاؤ. یہ نہیں، صفات کی حد تک مان لو کہ اس ذات میں اللہ کی صفت کا فرض ہونے کے امکانات کا کچھ حصہ پایا جانے کا ممکنات. صحیح بات. تو ذات ہے اللہ، سمجھ دار کو. اس لیے میں کہتے ہیں کہ اللہ کو تم سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں ہے. سی بات ہے. جو ذات اللہ ملنا چاہے وہ اللہ نہیں ہے. وہ اللہ سے ملنا ہے کہ وہاں پر نہ یہاں آگے وہ خطرہ ڈل جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دراصل آپ ہی ہیں، اللہ آپ ہی. یہ نہیں کہنا، اس لیے نہیں کہنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں جانا کہ آنا میں پھر مسلم، ہم تمہاری طرح انسان ہیں، ہم تربیت نہ دل کیونکہ یہ کہنا کہ جی آپ ہی صاحب کہ وہ میم کا پردہ جیسے کہتے ہیں ہم لوگ بزرگ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی ذات تھی، آپ ہی عمل کرتی، بہت سارا آپ ہی کھیل ہے. تو آپ ہی ہے تب بھی آپ ہی ہے.
آپ بات سمجھ رہے یہ نہ کہنا کہ وہ آپ یہ پردہ رہنے دیا جائے کیونکہ کسی نے اجازت نہیں دی. اللہ کی ذات کا دعا کرنے والوں نے بھی یہ اجازت نہیں دی کہ اللہ کو یہاں مانو، لیکن ہے نہیں پھر بھی ایسا، لیکن ذات فکر پر نہیں ہے اور اللہ کی ذات ہے، وہ ایک ذات ہے، واحد ہے، یکتا ہے کہیں ہے، ادھر بھی ہو سکتی ہے ادھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے. کہنا کیا ہے کہ وہ ذات جو ہے نا وہ اللہ بلند ہے، وہ ہو نہیں سکتی، ہے وہ میں ہو نہیں سکتی تو ہے ضرور، اسی کے اندر کھیلتا ہے ضرور لیکن ہو نہیں سکتی. اس طرح میں پرتہ رکھا، ذل الہ رکھا، مظہر نور خدا رکھا، تو مظہر خدا بھی نہیں رکھا پھر بھی پردہ رکھتے مظہر نور خدا. تو گویا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے نا بس خدا ہی کسی بندے کو خدا نہیں کہا گیا. اگر خدا کہنے کا حق ہوتا تو جس بندے کو خدا کہنے کا حق ملتا وہ بندہ عبادت نہ کرتا. جس بندے نے عبادت کی ہے وہ خدا نہیں سکتا. مکھی بات کیا کہا آپ نے، جس بندے نے عبادت کی ہے اسے اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ اپنی عبادت آپ نہیں کہتا. تو اس لیے عابد جو ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، عابد اللہ نہیں ہو سکتا. تو جتنے لوگ اللہ ہونے کا ساتھ گزرتا ہے سارے عابد سے. اب یہاں پر آپ نے وہ ایک خاص فرقہ جو ہے خاص بزرگ کو علی اللہ کہتے ہیں، کیسے ہیں تو ان کو کہا کہ یہ علی اللہ ضرور ہے. پوچھ لو حضرت علی کرم اللہ وجہ پوچھ لو کہ آپ اللہ ہو. وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ لوں ابھی بتاتا ہوں. نماز کتنی پڑھ رہے ہیں مثالی اگر نماز پڑھ رہے ہیں پھر علی کی سب سے بڑی سوال دیا شہادت ہوئی کہ نماز یہ میں نے سنا آپ ہی سنا سجدہ بھی تھا سجدہ جس کا کہ اللہ کو میں اللہ کو جس کا سجدہ تھا جس نے کیا وہ اللہ نہیں سکتا. اللہ نہیں کر سکتا تو اللہ ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے. انسان ہونا بڑی بات ہے، خیر اللہ کا ہونا بڑی بات ہے، اللہ کا ولی ہونا بڑی بات، اللہ کی طرف سے نبی ہونا بڑی بات ہے. سارا کھیل ہے نبی اور ولی میں ہے تو اللہ سچ ہے نہیں ہے. جب ہونے لگ جائے تو پھر آپ لینا چاہنا کیا ہے اور نہ ہونے لگ جائے تو کہنا ہے ضرور. یہ بات سمجھ آئے گی جی آئے گی. اس کے ہونے کے لیے آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہے. آپ سمجھ کر جائے کہ ہے جہاں کہیں ہے. جب نظر آنے لگ جائے تو پھر یہ کرنا چاہیے نہیں. سفر کرتے جاؤ اور اس نے اللہ کے پر پہ حاصل نہیں ہونا. جب بھی آئے گا نظر ہی ہوگا، جب بھی ہوگا نظر، جب بھی ہوگا ولی ہوگا، جب بھی ہوگا نبی ہوگا. اللہ ہے سچ اللہ نہیں اور ہے یہی چیز. وہ اگر تلاش اللہ ہے منزل اللہ نہیں ہے یہاں پر دنیا میں. آپ آتے میرے میں تلاش کے بغیر مل رہا ہے، تلاش کرتے جاؤ بھاگتے جاؤ جہاں کہیں اللہ ادھر تھا ادھر تھا ادھر تھا ہے وہاں. اس کا فوٹو نہیں لکھ رہے آپ، اس کا باپ کوئی نہیں ہوگا، اس کی اولاد کوئی نہیں ہوگی، جو پیدا ہوا ہے وہ اللہ نہیں ہوگا. اور اللہ کی صفات ضرور ہوں گی، بیان ہوگا، سب کچھ ہوگا. اور جس کا وصال ہو گیا وہ بھی اللہ نہیں ہوگا، جس کی اولاد ہوئی وہ بھی اللہ نہیں ہوگا، جو پیدا ہوا وہ بھی اللہ نہیں ہوگا، جس سے ماں باپ ہوئے وہ بھی اللہ نہیں ہوگا. اللہ بولتا ہے لیکن بولنے والا اللہ نہیں ہوگا. ایسا آپ بات سمجھ رہے. اس لیے یہ بات سمجھنا بڑا مشکل ہے. بہرحال اللہ کو آپ یہ دیکھو کہ صحابہ کا علم بھی آپ دیتا ہے، منظور بھی آپ دیتا ہے. آدم علیہ السلام کو پروگرام کے مطابق پیدا کیا، آنا جہاں تھا. آدم علیہ السلام وہ گناہ نہ کرتے تھے جہاں کہتے آتے اور گناہ کو خراب نہ کرنا گناہ اس کا اور یہ ضرالی ہے. لیکن انیس کا ضرورت ہے اس لیے ضرال بھی نہ کرنا اس کو. جہاں آنا تھا نہ آنا ضروری تھا. اور اگر آنا ہی تکمیل ہے زندگی کی فرض پاک کی تچی باغی جہاں ہی ہے، اس لیے یہ گناہ نہیں تھا کہ گناہ کی
آغاز سے نیکی کا نام کدھر سے ہوگی؟ 12 یہ سارے راز ہیں، ان کو آپ دیکھتے جاؤ. آدم علیہ السلام کے سفر جو توبہ کا ادھر شروع ہوا، یہ وہاں نہیں ہوا. تیرے اللہ تعالیٰ نے دیا توبہ منظوری ہوئی تو پھر جنت سے نکالنے کے بعد کا واقعہ جنت جو آدم علیہ السلام کی ہے. تو یہ تھوڑا سا سفر ہے درمیان میں کچھ عرصہ کہ جہاں سے توبہ، جہاں سے بے پیغمبروں کو سفر، جہاں سے ماننے والوں کو سفر، پھر دنیا اپنے تکمیل کی طرف چل جائے گی، پھر اللہ کی روح حاضر ہو جائے گی. اللہ سے اللہ تک کل کائنات سے یہ جب سفر ختم ہو جائے گا پھر آپ کو دیکھو گے کہ بہت فرق آتا ہے، کروڑا تال کا بہت فرق آتا، تکمیل ہو جائے گی بات. پھر جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بات مانتے چلے جاؤ. جب یہ پتہ چل جائے گا کہ جاننے کا تو مسجد ہو گیا، ذرا دھیان کرنا، خطرہ ہو تو کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے نا کہ ان پر کچھ گمراہ بھی تعریف ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے خود ہی مجھے کہا، الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ رات کو خود ہی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، خود نے مجھے بتایا کہ ایسے ہے، اور پھر سب سے گمراہ ہو کہ لمبا چوڑا الہام کی ضرورت کو نہیں ہے. اب کیا ہے الہام کی ضرورت کو نہیں ہے. اللہ کے اگر خیال سے تم بیان کرنے لگ جاؤ بات، خطرے والی بات آپ بتا رہا ہوں، اگر تم بات اللہ کے حوالے سے بیان کرنے لگ جاؤ کہ مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے، تو تم نبی ہونا چاہتے ہو جاگ مار کے، کیونکہ اللہ کے حوالے سے جو بات بیان کر رہے ہیں اس کو نبی بولتے ہیں. نبی کون ہے؟ اللہ کی خبر دینے والا. اگر کوئی اللہ کے حوالے سے بات کرنے لگا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں کیا دوں، کسے ہونا ہے یا ہونے والا ہے، تو تم نبی کے مقام پر کھڑے ہو گئے، اور اس مقام پر کھڑے ہونا منع. جہاں سے مطلب گرو نانک وغیرہ وغیرہ لوگ سارے ایک طرف ہوتے، تمہارے پاس کون سا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ کھڑے. آپ کو بات سمجھائی آپ صاحب؟ اس لیے نبی کے مقام پر بھی کھڑے ہونا. اللہ سے رابطہ کرنے کے بعد مخلوق کے ساتھ بیان کرنے والے کو نبی کہتے ہیں. کوئی تھا نا مجھے بھیجے میرے اللہ نے کہا کہ یہ واقعہ جوں ہے کہ ہمارے اللہ نے یہ کہہ دیا، اللہ نے مجھے یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ کہہ دوں. یہی نبی کا مقام ہوتا ہے. اس مقام سے غالب مقام ہی بند ہے. یہ رسالت کہ رسالت میں پیغام، پیغام اللہ کے حبیب کے حوالے سے اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ کے حبیب تقسیم کرتے ہیں، اور تقسیم کا حصہ آپ کو ملتا ہے. جو کچھ علم آپ کو مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے آپ صاحب؟ اللہ کے حبیب سے، اور ان کے مذہب آل کے حوالے سے، ان کے ماننے والوں کے حوالے سے، ان کے تانے والوں کے حوالے سے، اور ان کے اولیاء کے حوالے سے، ان کے علماء کے حوالے سے. ہے کہ اسلام نے کام آسان کر دیا کہ براہ راست اللہ کے ساتھ آمد رس کے منہ ذرا آپ پر کمزور ہو گیا، بندی ہو گیا. اب نہیں کہ آپ یہ بتا دو کہ اللہ کے ساتھ میری آمد رفت ہے. آمد رفت والا آپ نے ضروری کی مسلمان نہیں ہو. آپ کی آمد رفت جو ہے نا اسی رحمت سے ہوگی، اسی آپ کو بہت آسانی ملے گی، بہت آسانی ملے گی. اس لیے جن مسلمانوں نے زور لگایا اور ڈائریکٹ اللہ کے حوالے سے بات کی، انہیں کیا پیغمبر بھی رجیکٹ کر سکتے کہ اللہ نے بتایا آگے سے پیغمبر بتا دیتے. جتنے لوگوں نے یہ بات کی جھوٹے نے بھی جب بات ابھی کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑے فتوحات بھی کرتے ہوں، لوگ چاہتے ہیں 5 لاکھ بھی آدمی مرید ہوئے، لیکن لوگ بات کرتے سچ کے ساتھ. کتنے جھوٹے مطلب بھی آئے، قافلہ بھی بنا لیا، 200 700 5000 بنا لیے بندے، لیکن جھوٹے تو جھوٹے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کو، مقام کو بیان کرنا نبی ہونے کے دعوے کے ساتھ یہ منع ہے. اس لیے آپ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ اپنا بات بیان کریں تو اللہ ہے یہی کہیں آپ کی پریشانیوں کے ساتھ، آپ کے دلوں کے ساتھ، دلوں کی دھڑکن کے ساتھ. چلو آپ کے مشاہدے میں بھی آ جائے، لیکن آپ لوکیٹ کرنے لگ جاؤ گے تو غلطی ہو جائے گی.
بات نہیں لپٹ بولنا کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے وہ وہی لیکن انا طية وانت بعد فيرو بعد اترا جابو فيد جتنے پیر اللہ پہ ذات مانا میری نہ ہوا پیر اللہ یہ بھی ذات ہے، ذات بول کی ہے بھی تو ہے بہن بھی تو ہے تو ذات یہ تو سب تو بھی بہر پیر ہے اور اللہ بہر اللہ ہے، بھی بہر نبی ہے اللہ بہر اللہ ہے، عبادت کرنے والا اللہ نہیں یوں ہی ہوتا ہے، عبادت کرنے والا اللہ جیسا اللہ وہ کوئی عبادت نہ کرے اسی کو ہی اسے کوئی اگر بڑا ہو کرے اس کی جس کا کوئی ماں باپ ہو وہ بھی اللہ نہیں سکتا، جس کی اولاد ہے وہ بھی اللہ نہیں سکتا، جو پیدا ہوا وہ بھی اللہ نہیں، جو مر گیا وہ بھی اللہ نہیں، جو وجود رکھتا ہے وہ بھی اللہ نہیں، اور جو نظر آئے وہ اللہ ہو سکتا ہے لیکن جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ راز ہے کہ نظر آتا ہے نظر نہیں آتا، محفوظ ہوتا ہے محفوظ نہیں ہوتا، ہے لیکن نہیں ہے، جو ایک پرسن ہو دکھا نہیں سکتے، آپ بات نہیں دیکھ سکتے ہو دکھا نہیں سکتے، محفوظ کر سکتے ہو محفوظ کرا نہیں سکتے، پر آپ کے ساتھ ہے جیسے ہے تو ہے، تو وہ الفاظ میں ہزار بار آ جائے لیکن ڈائمنشن میں نہیں آئے گا، ڈائمنشن کا مانا وہ لمبائی چوڑائی میں، اسے کیا کہتے ترجمہ ڈائمنشن کا؟ ہاں اثرات، اس کی اطراف نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے، اور اس کا وجود ہے اور وجود نہیں ہے، بولتا ہے زبان نہیں ہے، دیکھتا ہے نگاہ نہیں ہے، آنکھ نہیں رکھتا، دیکھتا ضرور ہے، سنتا ہے کان بغیر، وہ کم کر آپ نے مارے میں نے مارے ٹھیک ہے، اسی ٹھیک ہے وجود میرا آپ کا روح کا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں سے کنکر وہ ہم نے مارے، ہم ارادہ کرتے ہیں آواز سورے میں اپنی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی کان بن جاتا ہوں، اسی کی بنتا ہوں، آپ نے نہیں بنتا، آپ نے تو اللہ تعالیٰ آپ بھی کان سے سن سکتا ہے نا، تو یہ ہے کہ وہ کان بنانے والا ہے، سماعت کو اور فارمولے رکھتا ہے، آنکھ بنانے والا ہے، دیکھنے کے اور فارمولے رکھتا ہے، دل بنانے والا ہے، اس کے مخصوصات اور ہیں، آپ وہ پارٹنروں کا پیدا کرنے والا ہے، آپ پارٹنر کے آزاد ہیں، زمانوں میں کہاں پیدا کرنے والا ہے، آپ زمانوں میں کہاں سے آزاد ہیں، انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور آپ نے انسان سے آزاد ہے، یہ ہے مطلب میں اس کے بارے میں بہت ایسی یاد چاہیے کہ ویسا نہ ہو کہ آپ ٹھوس صاحب کو اللہ کہہ دیں گا کہ میں اس کے دار مری کہنے سے وہ نظر نہیں آتا، کیا پتہ کیا آ جائے، جب کچھ آ جائے تو اپنے پاس رکھو، بات بتانا نہیں، جس آدمی کو جو محسوس ہو اللہ کا دے گا، یہ ایسی چیز ہے اچھا بتایا فارمولہ کہ جہاں پر اس کی دیکھنا نہیں ہے اس دنیا میں، اگر دیکھنا ہے تو پھر وہ بندہ اس دنیا میں نہیں رہا جیسے دیکھتی ہے، دیکھنا کیا ہوتا ہے باہر سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے، جو شخص نے آپ کو یہ بتا رہا جو شخص آپ کو یہ کہے نا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ کو، اس کو جھوٹا دیکھ کے آیا ہوں، جو ہے پروانہ شمع کو دیکھ کے واپس آیا وہ مکڑی ہے، مطلب جو کہ واپس آنے والا مقام کو نہیں دیکھتے تو وہی رہ جانے والا مقام ہے، جس نے دیکھا پھر واپس ایسے آتا ہے، واپس ہی آتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی بڑی اہم ہے، کچھ لوگ اپنے مایوس ہے، مایوس آدمی ایتی گپن آتے رہتے، جتنے اللہ سے رب سے جو مایوس ہے گئے نا وہ یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، ہاں بھائی بالکل بچارت ہو گئی، اور ہم محفل میں آئے، ورپا کی محفل میں آئے، اللہ کے قریب ہو گئے، مجھے احساس ملا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس، جب آگے مایوس ہو جاتے گپے لگانا شروع کر دیتے کیا ہے مجھے بنا دیا، اور کوئی
جھوٹا کچھ بن گیا تو جھوٹا کچھ بن گیا. اب ولی کوئی ایسی یونیورسٹی تو ہے نہیں جہاں سے سرٹیفکیٹ ملے ولایت کا کہ ولی کی ڈگری لے آیا جس طرح آپ قرآن میں کہ پیڑ نہیں کر لیتے. آپ آدمی آگے جو ولی ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو ثبوت پہ ہو ایسا ہے خود. جو شخص جس کو بنایا گیا اس نے کبھی نہیں کہا کہ بنایا گیا اور وہ فنکشن کرتا رہے گا بات اپنی کرتا رہے گا. اور جس نے بنانا ثابت کرنا شروع کر دیا سمجھو کہ وہ ایک کہانی بنا رہا ہے. اور جس نے محفل ثابت کرنا شروع کر دی کہ مجھے خواب میں یہ محفل ملی وہ محفل ملی. یہ بھی ایسے بے شمار بزرگ نمایاں لوگوں نے غیر نظر لانا باتیں کی ہیں. یونیورسٹی مطلب داستانیں لکھی ہیں کہ اسلام ہی خراب کر دیا گڑبڑ کر دی. سارے دفنی سے پر واقعات بنا لیے یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے ہوگا ویسے ہوگا. یا مجھے جوں اطلاع ملی پھر اس سے یہ اطلاع ملی. بے شمار لوگوں نے حضور پاک کے حوالے سے باتیں کی بڑی بڑی محفلوں میں بات کی کہ محفل نمبر 1 حضور پاک کے ساتھ دوسری محفل تیسری محفل تو واقعات میں بات ایسی ثابت نہیں ہوئی. اس لیے کچھ ماجوس لوگ جو ہیں انہوں نے بہت مدعا لگا رہے ہیں کہ کبھی کچھ بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے مشورہ یہ ہے کہ انسان بنتے رہنا آپ لوگ تب بڑا اچھا مقام ہے. کہ بہت کچھ بننے کی کوشش نہ کرنا. کیا انسان بنتے رہنا بہت اچھا ہے. خالی انسان ہونا بہت کافی. اس لیے کوئی نمایاں ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کچھ رزق سے کماتے جاؤ. اور انسان کیا ہے اپنے حال میں مگن رہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی بہتان نہ باندھ کے اس نے مجھے یہ کہہ دیا جب کسی نے مجھے نہیں کہا. جسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگ سارے یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ. ایسے جنگ کے دنوں میں بڑے بڑے واقعات آتے ہیں کہ ایک رکاب کے پاس آ جائے گا. ایک آدمی نے خواب میں زیارت کی ہے اس کو منظور پاک نے یہ فرما دیا کہ یہ ہے اور یہ خط آپ کو 14 آدمی کو اور لکھ کے بھیجو ورنہ تمہارے 15 دن تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا. اور یہ سارے کا سارا واقعہ کسی کو قرآن شریف کے 17ویں صفحے پر ایک واقعہ مل جائے گا. آپ قرآن کھولو تو یہاں ایک چیز پڑھی ہوگی. ایسے ہوتے ہیں بے شمار مطلب داستان میں آتے ہیں. یہ بشارت ہوگی یہ بشارت ہوگی. یہ بشارتیں جو ہے نا اپنے پاس سے بنانے والے دراصل اللہ کی رحمت سے مکمل ماجوس ہے. بشارت کی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بشارت ہی ہے. یہ اور حکومت زور ملے گی 99 تک ملے گی. پہلے بھٹو کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کو مطلب مل گئی حضور پاک کے دربار سے فیصلہ ہو گیا کہ نہیں جائے گا. وہ بھی نہیں رہا. جہاں علاقے میں 5 سال کے لیے فیصلہ مل گئی یہ بھی نہیں رہا. وہ بتانے والے بھی نہیں رہتا ایسے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ماجوس مکمل طور پر ماجوس